یہ باب ہے اہل خیر، اچھے لوگ، نیک لوگ، اہل علم، دیندار، ان کی زیارت کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے دعا لینا اور ان کے پاس حاضر ہونا۔ یہ اس کے متعلق روایات اس باب کے اندر ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتیں ذکر فرما۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں ایک نمبر 1، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، ان کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا یوشع بن نون، وہ خادم ساتھ تھا، ان کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ اب فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ یہ نشانی ذکر کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک شخص وہاں ملے گا جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں۔ وہاں ایک اور نشانی بتلائی تھی کہ مچھلی تمہارے پاس جو کھانے کے لیے ہے وہ نکل کر سمندر میں چلی جائے گی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا رہوں گا، بے شک لمبا زمانہ مجھے چلنا پڑے، میں وہاں تک پہنچوں گا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے پاس جانے کا اللہ نے حکم دیا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ نیک آدمی ہے اس کے پاس جاؤ۔ یہ حضرت خضر تھے، ان کے پاس اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کے پاس جاؤ۔ تو آگے دوسری جگہ یہ بھی حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جا کر جب ملاقات ہوئی، واقعہ تو تفصیل ہے، جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اب علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شرائط لگائی کہ علم حاصل کرنا ہے تو میری شرط یہ ہے کہ بولنا نہیں ہے، میرے ساتھ چلو لیکن بولنا نہیں، اگر بولے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی، پھر یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرط کو قبول کیا، کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں چلتا ہوں۔ تو گویا کسی نیک آدمی کے پاس انسان جائے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی طلب کے لیے، تو اگر وہ کوئی شرط لگا دے تو اس کو متعلم کو، طالب علم کو اس شرط کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کی بات کو ماننا چاہیے، وہ شرط لگانا صحیح ہے۔ جیسے یہاں لگا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں، حضرت خضر کے پاس بھیج رہے ہیں، وہاں بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوا، لیکن یہ تفصیلات اپنی جگہ، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کسی ایک نیک آدمی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس کچھ دیر ٹھہرائیے، روکیے، ان کے پاس جا کر بیٹھیے جو لوگ صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ گویا اللہ اپنے محبوب کو صحابہ کے پاس جا کر بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو گویا صحابہ کے پاس اللہ اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں، اسی طرح صحابہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتے تھے، آتے تھے، تو اللہ خود اپنے نبی کو بھی بھیج رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہو، کوئی بڑے سے بڑا جاننے والا بھی ہو، اس کو بھی اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ والوں کے پاس جا کر ان سے کیا کیا دعائیں کروانی چاہیے وہ آگے تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اگر وہ کوئی شرط لگائیں تو ان کی شرط کو بھی قبول کرنا چاہیے، اور ان کے پاس جانا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، برکت کا ذریعہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اب ایک روایت یہاں ذکر فرمائی، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا کہ آؤ چلے ام ایمن کے پاس، ان کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جایا کرتے تھے ام ایمن کے پاس۔
جایا کرتے تھے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان کے پاس جایا کرتے تھے، لہذا ہم بھی چلتے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ دونوں حضرت ام ایمن کے پاس گئے۔ جب وہ پہنچے، سلام کیا ان کو اور وہ رونے لگ گئیں۔ تو انہوں نے کہا ما یبکی، کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب وہ اللہ کے پاس ہیں۔ جب اللہ کے پاس ہیں تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ یہاں سے بہت بہتر ہے، اس لیے اللہ کے رسول بہتر حالت میں ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، رونے کی ضرورت نہیں۔ اب انہوں نے کہا، ام ایمن نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی، بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول دنیا میں تھے اللہ کی طرف سے وحی اتر رہی تھی، اللہ کی رحمت اتر رہی تھی، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ کی جدائی اور یہ سلسلہ وحی کا ختم ہو گیا، اس لیے رونا آ رہا ہے۔ اب یہ بات سنتے ہی یہ دونوں حضرات بھی رونے لگ گئے، حضرت ابوبکر بھی رونے لگ گئے اور حضرت عمر بھی رونے لگ گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک آدمی کے پاس، دیکھیے اللہ کے رسول دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے درجے کے، لیکن وہ تشریف لے جا رہے ہیں ام ایمن کے پاس۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد دنیا سے حضرت ابوبکر خلیفہ وقت ہیں، حضرت عمر، یہ حضرات سب سے اہم ہیں، نیک آدمی ہیں، لیکن یہ جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک لوگوں کے پاس، نیک مجالس میں، نیک آدمیوں کے پاس، اہل علم کے پاس، علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس انسان کو جانا چاہیے، بالقصد جانا چاہیے، اس کے فوائد ہیں۔ اور اگلی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ایک بھائی کو ملنے کے لیے کسی بستی میں جا رہا تھا۔ راستے میں اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس سے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ فلاں بستی میں رہتا ہے، اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس کے علاوہ کوئی اور کام؟ کہا کوئی اور کام نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اور مقصد؟ کہا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ کہا اس سے کیا ہے تمہیں؟ کہا میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہا کہ اللہ کے لیے میرا بھائی ہے، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تم سن لو، میں اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ تم چونکہ اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان اپنے بھائی سے، ایک تو یہ ہے کہ حقیقی بھائی ہے، کسی اور جگہ اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، یہ اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، اللہ کے لیے اس سے محبت کر رہا۔ یہ کوئی دین میں دیندار ہے، اللہ والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس سے ملنے کے لیے صرف اللہ کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو گویا اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کے لیے جو انسان محبت کرے۔ اپنا رشتہ دار ہو تو اجر اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر رشتہ دار نہ بھی ہو، کسی کے ساتھ دینی محبت ہے، دینداری ہے، بس اتنا پتہ چلا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، شریعت پہ عمل کرتا ہے، دینداری ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، بس یہ چیزیں دیکھ لیں، یہ ہیں، اللہ کے لیے اس کو ملنے کے لیے چلا گیا، چلے جاؤ، اس پہ اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ اس بندے سے محبت کر۔ تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو یہ اللہ کے لیے کسی سے بھی محبت کرو گے، اس سے ملنے جاؤ گے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو گویا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے یا کسی اور دیندار سے ملنے کے لیے اس نیت سے بھی کبھی جایا کرو کہ یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اس کی وجہ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، تو گویا یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ محبت نصیب فرمائے۔